السلام علیکم بچوں۔ پہلے ہم نے موبائل فون پڑھا تھا، اردو کا چیپٹر موبائل فون پڑھا تھا۔ آج ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے کاغذ کی کہانی۔ کاغذ کی کہانی، کاغذ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اسی طرح کاغذ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ کاغذ ہی ہے جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جس پہ پڑھ لکھ کر ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو ہم عروج پہ جاتے ہیں۔ کاغذ کے ذریعے ہمیں زیادہ علم کی سمجھ آتی ہے۔ کاغذ ہماری زندگی میں ایک اہم ضرورت بن چکا ہے۔ آج موجودہ دور میں کاغذ کے بغیر علم حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کاغذ کی ضرورت نہ صرف زمانہ قدیم میں ہوتی تھی بلکہ دور جدید میں بھی کاغذ ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے۔ کاغذ کتابوں کی شکل میں ہمارے لیے علم کے خزانے پیش کرتا ہے۔ سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کو زمانہ قدیم میں کھجور کے پتوں چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ آج کل قرآن پاک خوبصورت کاغذوں پر خوبصورت کتابوں میں ملتا ہے۔ کاغذ جیسا بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمیں کاغذ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اپنی ضرورت کے لیے کاغذوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کاغذ ضائع کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز، اب ہماری ضرورت کی کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو ضرورت کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس سے دریا گزرتا ہے تو ہم دریا کا پانی بھی بے مقصد استعمال نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہم استعمال کرتے ہیں جتنا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں وضو کرنے کے لیے بھی پانی بتا دیا کہ کتنا پانی استعمال کریں، غسل کرنے کے لیے بھی بتا دیا کہ کتنا پانی استعمال کریں۔ اسے ہٹ کے ہم اگر زیادہ پانی ضائع کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اس لیے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ہمیں ان کو سنبھال کر ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اور کبھی بھی ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ کام آتی ہیں۔ ہم اگر آج ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے، احتیاط کریں گے، تو ہمارے گزرنے کے بعد، ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری نسلیں ان سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو آج ہم کاغذ کا جو ٹاپک ہے، اس کی چیپٹر ہے، اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو بچوں پیج نمبر 31 پہ دیکھیں، اس کے فرسٹ پہ دیکھیں، میں آپ کو ریڈنگ کروا رہی ہوں۔ میں ایک کاغذ ہوں، مجھے پہلی بار بنایا گیا، خود مجھے بھی یاد نہیں۔ مجھے پہلی بار کب بنایا گیا خود مجھے بھی یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ سب سے پہلے چین کے لوگوں نے مجھے بنایا، پھر مسلمانوں نے مجھے ساری دنیا میں پھیلایا۔ ابتدائی زمانے میں مجھے مختلف شکلوں میں بدل کر پیش کیا گیا۔ میں شروع میں اتنا خوبصورت نہ تھا جتنا اب ہوں۔ آپ جس کتاب میں میری کہانی پڑھ رہے ہیں وہ مجھ سے ہی بنی ہے۔ ذرا سوچئے تو، اگر میں نہ ہوتا تو آپ کو پڑھنے کے لیے اتنی اچھی کتابیں کہاں سے ملتی؟ بچوں، مجھے آپ تک پہنچنے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ پہلے میں پانی میں بہت دنوں تک بھگویا جاتا ہوں، پھر دھوپ میں رکھا جاتا ہے، مجھے مشینوں میں دبا کر پتلا کیا جاتا ہے۔ اس طرح میں تمہارے ننھے ہاتھوں تک طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر پہنچتا ہوں۔ جب میں پیپر مل میں بن کر تیار ہوا تو مجھے کاغذ بازار میں لاد کر بیچ دیا گیا اور میرے خریدار آ کر مجھے لے گئے۔ کسی نے اپنے کاروبار کے لیے خریدا تو کسی نے تعلیمی ضرورت کے لیے۔ کچھ لوگوں نے مجھے بالکل حقیر سمجھا اور استعمال کیے بغیر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ مجھے شکایت ان بچوں سے ہے جو میری پرواہ نہیں کرتے اور اپنی کتابوں اور کاپیوں سے نکال کر بے دردی سے پھاڑ پھینکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ان کے برتاؤ سے مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ تو بچوں، کاغذ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھاڑنا نہیں چاہیے۔ اپنی کتابیں جو آپ کی ہوتی ہیں، کاپیاں جو ہوتی ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کا دھیان رکھیں، حتیٰ کہ کتاب اور کاپی کو اتنا آپ صاف ستھرا رکھیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں کہ آپ کے آنے کے بعد بھی کوئی دوسرا اس کو استعمال کر سکے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، دنیا کو میری اہمیت کا احساس ہوتا گیا۔ میں کئی طرح سے دنیا بھر کی خدمت کرتا ہوں۔
اخبار کی شکل میں ملک کی خبریں لاتا ہوں، کتابوں کی صورت میں بچوں اور بڑوں کے لیے علم کے خزانے پیش کرتا ہوں۔ جب کبھی میں نوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہوں تو میری قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ میرے ذریعے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں اور جب مجھ پر قرآن پاک چھاپا جاتا ہے تو میری عزت اور احترام میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں دن رات کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو میری زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بچوں، یہ کاغذ کی کہانی آج ہم نے پڑھی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کاغذ ضائع نہیں کرنا چاہیے، سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ کاغذ یہی ہے کہ ہماری کتابیں کاپیاں جو ہیں یہ کاغذ ہی ہیں، ہمیں ان کو سنبھال کر احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان بے شمار مصیبتوں سے گزر کر بھی دوسروں کے کام آئے۔ جب وہ ان مشکلوں سے گزر کر دوسروں کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی۔ بچوں، اب ہم ریڈنگ کے بعد ایکسرسائز کریں گے، یعنی اس کی مشق کریں گے۔ تو ایکسرسائز میں سب سے پہلا جو ہے کوسچن ہے، سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا کوسچن ہے اس کا، سب سے پہلے کاغذ کو کس نے بنایا؟ تو اس کو ہم کوسچن سے ہی لکھیں گے آدھا، سب سے پہلے کاغذ کو کس کو ہٹا دیں گے ہم، سب سے پہلے کاغذ کو چین کے لوگوں نے بنایا۔ اب کوسچن نمبر 2 ہے، ساری دنیا میں کاغذ کو کس نے پھیلایا؟ تو اس کا ہم کوسچن سے ہی واپس کریں گے آپ کی آسانی کی خاطر۔ ساری دنیا میں کاغذ کو کس ہٹا دیں گے ہم؟ تو مسلمانوں نے پھیلایا۔ صرف اس میں سے کس ہٹانا ہے تو پھر آنسر لکھیں گے مسلمانوں ایڈ کر دیں گے اس میں۔ ساری دنیا میں کاغذ کو مسلمانوں نے پھیلایا۔ کوسچن نمبر 3 ہے، کاغذ کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے؟ کاغذ کو پہلے پانی میں بھگویا جاتا ہے، پھر کاغذ کو پہلے پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے، پھر دھوپ میں رکھا جاتا ہے، پھر مشینوں میں دبا کر اس کو پتلا کیا جاتا ہے۔ کاغذ کو پہلے پانی میں بھگو کر پھر دھوپ میں رکھا جاتا ہے، پھر مشینوں میں دبا کر پتلا کیا جاتا ہے۔ اس سے آگیا کوسچن نمبر 4، کاغذ کو کس سے کیوں شکایت ہے؟ اس کا آنسر ہے، کاغذ کو بچوں سے شکایت ہے کیونکہ وہ اسے ضائع کرتے ہیں۔ کاغذ کو بچوں سے شکایت ہے کیونکہ وہ اسے ضائع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے، کاغذ کی عزت و احترام میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ کاغذ کی کوسچن سے کریں گے آدھا، کاغذ کی عزت و احترام میں جب کاغذ پر قرآن پاک چھاپا جاتا ہے۔ کاغذ کی عزت و احترام میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب کاغذ پر قرآن پاک چھاپا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کوسچن نمبر 2 ہے، معنی لکھیں۔ پہلا ہے تکلیفیں اس کا معنی ہوگا مصیبتیں، یہ جمع ہے، تکلیف کی جمع تکلیفیں، اسی طرح اس کا معنی ہوگا مصیبتیں، مصیبت کی جمع مصیبتیں۔ آگے ہے حقیر، حقیر کیا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا سا، جو نظر نہ آئے، بالکل چھوٹا سا۔ شکایت شکوہ، شکایت شکوہ۔ خزانے مال و دولت، خزانے مال و دولت۔ برداشت کرنا صبر کرنا، برداشت کرنا صبر کرنا۔ بھلائی اچھائی، بھلائی اچھائی۔ بچوں آپ پیج نمبر 33 پہ دیکھیں، اس کا کوسچن نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک یعنی درست کا نشان لگائیں۔ اس کا پہلا ہے، قرآن مجید کس پر چھاپا جاتا ہے؟ اس کے 3 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے کاغذ پر، درختوں کی چھال پر، پتوں پر۔
تو اس کا پہلا آپشن جو ہے کاغذ پر چھاپا جاتا ہے، قرآن مجید کاغذ پر چھاپا جاتا ہے۔ 2 ہے کاغذ کی قدر و قیمت کب بڑھ جاتی ہے؟ نمبر 1 ترقی کر کے، نمبر 2 نوٹ کی شکل میں، نمبر 3 کتابوں کی شکل میں۔ تو کب بڑھتی ہے کاغذ کی قیمت؟ نوٹ کی شکل میں، یعنی پیسوں کی شکل میں۔ پیسوں کی، جب کاغذ پیسوں کی شکل میں آتا ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ کاغذ کہاں تیار ہوتا ہے؟ نمبر 1 منڈی میں، نمبر 2 پیپر مل میں، نمبر 3 گوداموں میں۔ تو کاغذ کہاں پر تیار ہوتا ہے؟ نمبر 2 آپشن جو ہے پیپر مل میں تیار ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے کس کے ذریعے لوگ اپنی چیزیں خریدتے ہیں؟ آپشن ہے قلم کے ذریعے، 2 ہے کاغذ کے ذریعے، 3 ہے پیسوں کے ذریعے۔ تو کس کے ذریعے ہم چیزیں خریدتے ہیں بچوں؟ آپ کو تو پتا ہوگا کس کے ذریعے خریدتے ہیں ہم؟ پیسوں کے ذریعے خریدتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کاغذ ملک کی خبریں کس شکل میں لے کر آتا ہے؟ نمبر 1 اخبار کی شکل میں، نمبر 2 گھروں کی شکل میں، نمبر 3 کتاب کی شکل میں۔ تو اس کا پہلا آپشن جو ہے اخبار کی شکل میں، کاغذ ملک کی خبریں کا اخبار کی شکل میں لے کر آتا ہے۔ بچوں اب ہم کوسچن نمبر 4 کریں گے۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا جملہ ہے بھگویا جانا۔ اس کا جملہ بنے گا کاغذ بھگویا جاتا ہے، کاغذ بھگویا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے شکایت، کاغذ کو بچوں سے شکایت ہے۔ نمبر 3 ہے اہمیت، کاغذ کی بہت اہمیت ہے۔ اس سے آگے ہے عزت اور احترام، ہمیں بڑوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ آگے صبر، مشکل میں مشکل میں صبر کرنا چاہیے۔ اس سے آگے کوسچن نمبر 5 بچوں یہ گرامر کا حصہ ہے، اس کو آپ نے گرامر کی کاپی پہ لکھنا ہے، اردو بی کی کاپی پہ لکھنا ہے آپ نے۔ یہ محمل کلمہ اور محمل کی ڈیفینیشن ہے۔ محمل جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا گپ شپ میں گپ کلمہ ہے، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔ مثلا گپ شپ میں شپ محمل ہے۔ اس سے آگے درجہ ذیل کلموں کو محمل سے ملائیں اور خالی جگہ میں لکھیں۔ نیچے جو الفاظ دیے ہیں ان کو ہم نے آپس میں ملانا بھی ہے اور آگے خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے۔ پہلا ہے میل جول، دوسرا ہے ملنا جلنا، گول مول، بات بات۔ آگے یہ ہمیں لکھنے بھی ہیں، میل جول، ملنا جلنا، گول مول، بات بات۔ پہلا جو ہے میل یہ کلمہ ہے اور دوسرا جو ہے جول یہ محمل ہے۔ میل کا مطلب ہوتا ہے اور جول کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے ہم روٹی بولتے ہیں تو روٹی کے ساتھ ووٹی بول دیں گے تو روٹی کا مطلب ہے روٹی، اور ووٹی کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لفظوں کو بیان کرنے کے لیے ساتھ میں دوسرا کوئی لفظ لگا دیتے ہیں، جو اضافی لفظ لگایا جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو ہم محمل بولتے ہیں۔ اسی طرح ملنا کیا کلمہ ہے، جلنا محمل ہے، گول کلمہ مول محمل۔ اسی طرح بات کلمہ ہے اور بات محمل ہے۔ جن لفظوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے اردو بی کی کاپی پہ لکھنا ہے، یا آپ کی اردو بی کا آج کی یہ ڈیفینیشن ہے کلمہ اور محمل کی۔ اردو ہے کہ آپ نے لکھنے آنسر کوسچن یا سوال جواب اور اس کے معنی لکھنے، اور آگے جو جملے دیے ہوئے ہیں یہ اردو اے کی کاپی پہ لکھنے، اور جو یہ نیچے ڈیفینیشن کی ہے ہم نے کلمہ اور محمل کی، یہ آپ نے اردو بی کی کاپی پہ لکھنا ہے۔ تو بچوں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔